امریکہ میں صفحہ اول کی بین الاقوامی نان فار پرافٹ تنظیم بریلینس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے زیر انتظام اردو ادب اور چائے کے اشتراک سے ممتاز پاکستانی امریکن خاتون محترمہ حمیرہ رحمان کی کتاب بہت سے کام کرنے ہیں کی تقریب پذیرائی کی ایک انتہائی دلکش اور مسحور کن محفل کا انعقاد بریلینس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی چیف ایگزیکٹو محترمہ کلثوم بطول کاظمی اور ان کی ٹیم کی جانب سے کیا گیا۔ حمیرہ رحمان کی اس خوبصورت کتاب کی پذیرائی کی اس خوشگوار محفل میں نیو جرسی ٹرائی اسٹیٹ میں رہائش پذیر فیملیز اور ادب و سخن سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار، شعراء، مکالمہ گو اور مصنفین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی اور محترمہ حمیرہ رحمان کو ان کی نایاب کتاب بہت سے کام کرنے ہیں پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں پاکستان کے کونسل جنرل جناب عامر احمد التوزئی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک مفصل رپورٹ۔ جو شعری سفر ہے یہ کوئی 5 دہائیوں پر محیط ہے اور اس کی ابتدا ملتان سے ہوئی۔ میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں وہاں پہ ریڈیو پاکستان ملتان سے 5 سال منسلک رہی۔ اس کے بعد BBC لندن سے کچھ ماہ منسلک رہی، پھر میں امریکہ شادی ہو کے آ گئی۔ شاعری کا سفر بہت پہلے شروع ہو چکا تھا ملتان سے اور چھپنا بھی شروع ہو چکا تھا جریدوں میں، اور پہلی کتاب میری 85 میں چھپی، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن 86 میں آیا، پھر انتصاب 97 میں چھپی، پھر ان کے اگلے ایڈیشن 2011 میں آئے، اور اب یہ تیسری کتاب بہت سے کام کرنے ہیں یہ اب آئی ہے، اور یہ 27 سال کے بعد آئی ہے۔ 97 کے بعد یہ اب آئی ہے، تو اس کو کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت اس کا انتظار تھا اور بڑی محبتیں ہیں لوگوں کی، بہت اس کو پذیرائی ملی۔ ابھی میں پاکستان سے واپس آئی ہوں 6 ہفتے کا دورہ کر کے، 4 شہروں میں اس کی پذیرائی کی شام ہوئی اور بہت زیادہ اس کو سراہا گیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بڑے بڑے لکھنے پڑھنے والوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، افتخار عارف نے، زہرا نگاہ نے، خورشید رضوی صاحب، نجیبہ عارف صاحبہ، یاسمین حمید صاحبہ، آپ نام لیں اور سارے لوگ ماشاءاللہ، اقتصادہ قاسم نے، بہت لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی شاعر کے لیے ایک بہت بڑا احساس ہے کہ لوگ اس کو کچھ لکھیں تو وہ اس کو اس طرح سے پہچانیں اور شناخت دیں۔ اس میں ایک نظم ہے، پہلی نظم سے شروع ہوتی ہے یہ کتاب، بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر ہے وہ۔ تو یہ اس طرح کا ہے کہ بہت سے وہ والے کام کرنے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو چلیں اس کی طرف بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں بریلینس فاؤنڈیشن، آپ کے سارے عہدیداروں کا دل سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی محفل سجائی ہے۔ میں نے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا، ہمارے باچا خانے پشتو کے جو لیڈر ہیں، امین پشتونوں کے ANP کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کسی قوم کی عظمت کا اندازہ کن باتوں سے لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ 2 باتوں سے، کہ ایک تو وہ قوم ان میں عورتوں کی تکریم یا عزت کتنی ہے، ہاؤ مچ دے ریسپیکٹ دی ویمن فوک، اور دوسرا وہ اپنی زبان کی آبیاری اور اس کے فروغ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ یقین کیجیے یہاں پہ زندگی کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اردو زبان کے فروغ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے۔ باقی آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے یہاں پہ
ایک محبت، انڈرسٹینڈنگ اور یگانگت کی فضا میں کمیونٹی کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. ہم آپ سے تھوڑا دور ہیں، ہمارا آفس نیو یارک میں ہوتا ہے، آپ نیو جرسی کی کمیونٹی تھوڑی سی دور ہوتی ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں ہم اس میں آئیں. اور آپ سب کو بھی ویلکم ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں آپ ہمارا فیس بک کا پیج اور وہ دیکھا کریں 14 اگست پہ، 23 مارچ پہ. اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں کلچر کے پروجیکشن کے حوالے سے. ابھی بلکہ اسی مہینے کے 3rd ویک میں ہم گندھارا ایگزیبیشن کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ہم بہت ساری چیزیں کراتے ہیں. تو پلیز آپ آئیے گا. باقی ہم حاضر ہیں کسی بھی قسم کی خدمت کے لیے. جو بھی ہو، یو آل کین اپروچ می، ریچ می ڈائریکٹلی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے لیے بہت بہت نیک خواہشات اور تمنائیں. اللہ سب کو خالص سے محفوظ رکھے. تھینک یو. Myself, my name is Ansar Batul. So I serve in Board of Medical Examiner. I'm governor appointed in state of New Jersey. I serve in 2 hospital boards, and I'm businesswoman. I'm very happy to see Brilliance Foundation. I'm the first to be almost like founder of Brilliance Foundation, but I'm very busy with my own career. But I'm so happy for Kulsoom and for the team. They are doing tremendous work for the community, not only about the Urdu language, also they are working very, very professionally for the awareness of healthcare and healthcare industry. And she's very versatile about lot of things, and her achievements are very big about the community work. So I wish them very well to Brilliance Foundation in future and upcoming events. Thank you. میرا نام نورالدین دانش ہے اور آج میں حمیرہ رحمان کی کتاب بہت سے کام کرنے ہیں کی ایک طرح سے تقریب رونمائی کہہ لیجئے یا دوستوں کی طرف سے ایک اپریسیشن کہہ لیجئے گا. ادب اور چائے والے دوست ہیں، گروپ ہے نیو جرسی میں، انہوں نے خاص طور پر اس کتاب کو سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور میں کنیٹیکٹ سے خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے اور خاص طور پر حمیرہ کے لیے آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس پروگرام کا حصہ ہوں اور حمیرہ کی شاعری کے حوالے سے جو میرا مطالعہ ہے میں اس پر تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کروں گا یا گفتگو کروں گا. آج کی شام حمیرہ رحمان کے نام ہے اور ہم نے ان کو پذیر کے لیے بلایا ہے اور الحمدللہ بہت ہی زیادہ شوقین مزاج لوگ آئے ہوئے ہیں شاعری سننے کے لیے. چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے، پر کیا کرے یہ خیال ہی دوپہر کو آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے حبیب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اے حبیب پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ محفل ادب ہے، یہاں بات سخن کی ہے، الفاظ میں جادو ہے، تاثیر کہن کی ہے. آج کی شام حمیرہ رحمان کے نام سے وقف اس محفل میں شاعری کے موتی، کتاب کے سفر اور موسیقی کے جادو کو سمیٹنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. حمیرہ رحمان کی شاعرانہ عظمت، ان کی کتاب بہت سے کام کرنے ہیں
की जलवा आराई और फ़नून लतीफ़ा की रानाइयों के सहर में डूबे हुए हम सब, बशमूल हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे शोहरा, हमारे अदीब, यही एहतराम, यही जो हमारे शोहरा, हमारे अदीब, जो हमारी ज़बान का, हमारी तहज़ीब का जो असासा है, उनको यही ट्रिब्यूट उनके लिए हम कर सकते हैं कि हम इनकी खिदमत को कभी भी इनको किसी भी तरह से हम पूरा नहीं कर सकते। हम इनकी खिदमत को कभी हम किसी तरह से भी ये नहीं कह सकते कि हम ये कर लें, इनकी खिदमत का ये सिला दे दें, हम नहीं दे सकते। जो वाहिद चीज़ हम कर सकते हैं अपने शोरा के लिए, अपने अदीब के लिए, हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब, हमारे कल्चर को आगे कायम रखने वाले ये लोग जो हैं, यही कर सकते हैं कि हम उनको वो मोहब्बत और वो एहतराम दें जिसके ये मुस्तहिक हैं। उर्दू अदब और चाय के सिलसिले में मैं क्योंकि हमारे इस सेंट्रल जर्सी में हमारा ये पहला प्रोग्राम है। उर्दू अदब और चाय 5 साल से नॉर्थ जर्सी में हमारा एक प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। इस महफिल के या इस उर्दू अदब और चाय के प्लेटफॉर्म को हमने ब्रिलियंस फाउंडेशन में क्यों शामिल किया? इसलिए शामिल किया कि मुझे ये महसूस होता था कि वक्त के साथ साथ हम अपने शोरा को, अदब को, तहज़ीब को पसे पुश्त डालते जा रहे हैं। हम वो वक्त नहीं दे पा रहे। स्पेशली न्यू जर्सी में मुझे ऐसी कोई प्रोग्राम्स नज़र नहीं आते थे और आज भी नज़र नहीं आते हैं। तो उर्दू अदब और चाय का प्लेटफॉर्म हमने इसलिए इसका आगाज़ किया कि हम अपने शोरा को ना सिर्फ इनको ट्रिब्यूट पेश करें, बल्कि हमारी तहज़ीब का एक बहुत ख़ास हिस्सा जो बैठक के नाम से है, उसका रिवाइव किया जाए। ना सिर्फ ये कि हम अपने अदीबों को, शायरों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने उर्दू अदब और चाय के प्लेटफॉर्म पर, दूसरा हमारा मकसद ये था कि ऐसी महफिलें जिनको बैठक के नाम से कहा जाता है, लेकिन मुझे बहुत ये हमारे पुराने कल्चर से मोहब्बत है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा थी। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो उर्दू अदब की ये बैठकें ही होती थी जहाँ पे हर तरह से पिछली सदी में अगर ख़ासतौर पर देखें जो कल्चर इंडो पाक का है, उर्दू अदब की बैठकों में से ही हमारे शोरा, हमारे लीडर, हमारे सब लोग वहाँ से ख्यालात का इजहार होता था। एक कम्युनिटी कल्चर का आगाज़ शुरू होता था वहाँ से। बहुत सी हमारी जो चीज़ें हैं वो इन बैठकों से निकल कर लोग जो होते थे वो लाते थे ख्याल, उनके ख्वाब। हम अगर इनामा इकबाल को देखें, हमारे दूसरे शोरा को देखें, तो ये अदबी बैठकें ही थी जिनसे ये इन महफिलों से ही ये चीज़ें शुरू हुई। तो इस चीज़ को हमने रिवाइव करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले 5 साल में उर्दू अदब और चाय के प्लेटफॉर्म ने बहुत तरक्की की है। मैं इस ज़माने की एक खुद शनास औरत हूँ, शाऊर रखती हूँ, शोला ज़बान रखती हूँ। प्लीज़ वेलकम फरा कामरान साहिबा। और एक उम्मीद असासा, इसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है। ज़िंदगी नामालूम से मालूम की जानिब का सफ़र है। इंसान हम वक्त किसी न किसी पहेली को पूछता रहता है। बाहर की चकाचौंध जिंदगी हो या अपने ज़ात के अंदर की कोई उलझन, दरियाफ्त करने का अमल मुसलसल जारी रहता है। तख्लीक़कार के जहन में अचानक से कोई बुलाने वाला कोई लफ्ज़, कोई ख्याल ही जिसको पूछ लेने की जो उलझन होती है, उसी में कोई शाहकार जन्म लेता है। हुमैरा रहमान की शायरी की अगर बात करें, हुमैरा रहमान क्या कहती हैं? हुरूफ चंद मेरी शायरी के चारों तरफ कि जैसे पानी हो तशना लबी के चारों तरफ। हुमैरा रहमान 4 तिहाइयों से कबल हिजरत कर गई थी पाकिस्तान से। मुझे ये नहीं पता कि सीधी अमेरिकान थी या मेरे ख्याल में शायद कहीं कुछ अर्से यूरोप में भी रही, लेकिन उसके बावजूद इनकी शायरी की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के खित्ते में आज तक, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ इनकी शायरी की आवाज़ पहुँची है। हुमैरा, इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता, मेरे अमल से मेरा ख़ानदान बोलता है।
اور آپ سب کی تالیوں میں جس کے لیے ایک شان ہے حمیرہ رحمان، آپ ہم ان کا کلام ان کی زبان میں سنیں گے۔ بریلینس فاؤنڈیشن اور اردو ادب اور چائے کی روح روا کلثوم کاظمی ایک عرصے سے خواتین کی بہبود اور علم و ادب کے فروغ کے لیے اس کام میں لگی ہوئی ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ خلوص دل سے اس کام میں لگی ہوئی ہیں۔ جس محبت سے انہوں نے یہ تقریب پذیرائی سجائی، اس کے لیے شکریہ بہت ادنا سا لفظ ہے، میں صرف اتنا کہوں گی کہ جزاک اللہ ہے۔ اس تقریب میں جس شعری مجموعے کی پذیرائی ہو رہی ہے اس کے نام کے مطابق انہیں بھی ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ نور دانش نے میری شاعری پر جو علمی گفتگو کی وہ میرے لیے کسی اثاثے سے کم نہیں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو آج یہاں تشریف لائے۔ عجیب الجھی ہوئی داستاں کا حصہ ہیں، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہیں۔ عجیب الجھی ہوئی داستاں کا حصہ ہیں، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہیں۔ گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہیں۔ گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائے گانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، یقین کے شور میں وہم و گماں کا حصہ ہے۔ ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، زمین پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے، جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائباں کا حصہ ہے۔ جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائباں کا حصہ ہے۔ زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے۔ زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے۔ یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے، یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے کہ منکرین میں ہے اور ہاں کا حصہ ہے۔ یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے کہ منکرین میں ہے اور ہاں کا حصہ ہے۔ میرا نیند نہ آنے سے آنکھ کھلنے تک یہ خواب کیفیت درمیاں کا حصہ ہے۔ میرا نیند نہ آنے سے آنکھ کھلنے تک یہ خواب کیفیت درمیاں کا حصہ ہے۔ غزل کے چند شعر کے رات بھر بیٹھے رہے فرصت امید کے ساتھ، دن کی آہٹ سے نئے عہد کی تجدید کے ساتھ، دن کی آہٹ سے نئے عہد کی تجدید کے ساتھ، آج بھی پاؤں بندھے ہیں میرے آئندہ کے۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ آج بھی پاؤں بندھے ہیں میرے آئندہ کے، لوٹ آنے کی گزشتہ کسی تاکید کے ساتھ۔ آج بھی پاؤں بندھے ہیں میرے آئندہ کے، لوٹ آنے کی گزشتہ کسی تاکید کے ساتھ۔ سانحہ روز گزرتا ہے میرے شہروں سے، سانحہ روز گزرتا ہے میرے شہروں سے،
لیکن اخبار میں تصویر ہے تردید کے ساتھ. سانحہ روز گزرتا ہے میرے شہروں سے، لیکن اخبار میں تصویر ہے تردید کے ساتھ. فیصلہ جرم کے اطراف کہیں رہتا ہے، فیصلہ جرم کے اطراف کہیں رہتا ہے، بے گناہی کے بیانات کی تمہید کے ساتھ. فیصلہ جرم کے اطراف کہیں رہتا ہے، بے گناہی کے بیانات کی تمہید کے ساتھ. جس میں رہتے ہیں حمیرا اسے رد کرتے ہیں، جس میں رہتے ہیں حمیرا اسے رد کرتے ہیں. دائرہ خوف کا ہے حلقہ تائید کے ساتھ، رات بھر بیٹھے رہے فرصت امید کے ساتھ، دن کی آہٹ سے نئے عہد کی تجدید کے ساتھ. ریت اڑا گئی ہوا ساعت بدگمان میں، ریت اڑا گئی ہوا ساعت بدگمان میں، اور بگولے بھر گئی کانچ کے اس مکان میں، اور بگولے بھر گئی کانچ کے اس مکان میں. تب مجھے چھاؤں کے بغیر رہنے کی عادتیں پڑی، تب مجھے چھاؤں کے بغیر رہنے کی عادتیں پڑی. کوئی بڑا نہیں رہا جب میرے خاندان میں، تب مجھے چھاؤں کے بغیر رہنے کی عادتیں پڑی. کوئی بڑا نہیں رہا جب میرے خاندان میں میرے کسی سوال سے اس کے کسی جواب تک، میرے کسی سوال سے اس کے کسی جواب تک. کیسے یہ ترک گفتگو آ گیا درمیان میں، میرے کسی سوال سے اس کے کسی جواب تک. کیسے یہ ترک گفتگو آ گیا درمیان میں. سوچ سمجھ کے ہم نے بھی بات ادھوری چھوڑ دی، سوچ سمجھ کے ہم نے بھی بات ادھوری چھوڑ دی. متن ادھار رہ گیا ساری ہی داستان میں، اور غور نہیں کیا گیا لہر کے استرار پر، غور نہیں کیا گیا لہر کے استرار پر. خاک پرو دیے گئے ٹاٹ کے بادبان میں، خاک پرو دیے گئے ٹاٹ کے بادبان میں. اور امن و امان کے لیے ہم نے اداریے لکھے، امن و امان کے لیے ہم نے اداریے لکھے، ہم نے اداریے لکھے. جنگ کے فیصلے ہوئے اور کسی زبان میں، امن و امان کے لیے ہم نے اداریے لکھے. جنگ کے فیصلے ہوئے اور کسی زبان میں. آگ حمیرا دور تک سب کو دکھائی دی، مگر کس کو بچایا جا سکا جلتے ہوئے مکان میں. آگ حمیرا دور تک، آگ حمیرا دور تک سب کو دکھائی دی، مگر کس کو بچایا جا سکا جلتے ہوئے مکان میں. ریت اڑا گئی ہوا ساعت بدگمان میں، اور بگولے بھر گئی کانچ کے اس مکان میں. بہت یہاں پہ اپنی تہذیب اور زبان کے حوالے سے ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعری اور تہذیب اور اپنی زبان سے آپ کی محبت یقیناً مستحکم ہے. اب میں بات کروں گی صاحب شام کے حوالے سے حمیرا رحمان. حمیرا رحمان، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. ان سے میری پہلی ملاقات اگر میں واقعات بتانا شروع کروں تو 2-3 دہائیوں پہلے اسلام آباد میں محترم افتخار عارف صاحب کے گھر میں
नशिस्त थी और हमें उस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम थी और तकरीबन हर माह कहीं ना कहीं उनके यहाँ नशिस्तें होती थी, मेरी मुलाकात हुई। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस वक्त हुमैरा रहमान साहिबा की शायरी या उनकी अदबी नाम की गूंज मुझ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन उस नशिस्त में भी जब मैं हुमैरा से मिली तो मुझे उनकी शख्सियत की ख़ास चाशनी और ख़ास मोहब्बत का एहसास हुआ। अब मैं दो एक जुमले यहाँ कहूँगी कि मैं इस बाकमाल और संजीदा शायरा को उनके तीसरे मजमूए कलाम पर बहुत से काम करने हैं पर दिली मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुझे पता है कि किताब का आना किसी बच्चे की दुनिया में आने जैसा होता है और माँ को उसकी कितनी खुशी होती है वो माँओं को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि इस वक्त माएँ मौजूद हैं। इस किताब में कमाल गज़लों के साथ साथ ऐसी नज़में भी मौजूद हैं जो जमालियात और अपनी असरी मौज़ूआत से छलक रही हैं। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। खुदा करे हुमैरा कि आपकी सूरज और रोशनी से ये दोस्ती, हर्फ से ये दोस्ती ता क़यामत सलामत रहे और इसी तरह आपका हर्फ मिलता है। बहुत शुक्रिया। किसी भी सानहे की रह गुजर रहने लगे हैं, ये हम तारीख के किस मोड़ पर रहने लगे हैं। जमीन छोटी बड़ी चिंगारियों से भर गई है, किसी आसेब के जेरे असर रहने लगे हैं। हुमैरा कतरा कतरा जहर की बरसात ओढ़े, कई फलदार पौधे बेसमर रहने लगे। और सारे टीम मेंबर्स का और सब मेरी जो सब है, मैं थ्रू आउट प्रैक्टिस में रही हूँ, उन सब के आने का बहुत शुक्रिया और जो मुझे यहाँ सपोर्ट करे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो सारी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सभी करती हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं होती, सब माएँ ही करती हैं। बाप और माँ दोनों का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन माँ को शायद ज़्यादा एज अ सिंगल माँ मेरे लिए जो आज ये एजाज़ है ये मेरे बच्चों की तरफ है। थैंक यू सो मच कुलसूम एंड ब्रिलियंस फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस एजाज़ से मुझे नवाजा है। हालांकि मुझसे ज़्यादा और भी बहुत सारे मुस्तहिक यहाँ पे और भी ख़वातीन होंगी और भी माएँ होंगी, मगर आपने मुझे चूज़ किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि फिक्र मत कीजिए, एक शाम आएगी और बहुत ज़हीन आला और ख़ूबसूरत समातें मौजूद होंगी। ये वैसी एक शाम है। ये वो शायरा है जो हैरत में डालती है। वो इस तरह के वो शेर की जो तरकीब है और उसकी जो कीमिया है उसको बिल्कुल पलट देती है। एक ऐसा जुमला जो नस्र में हम कहते हैं वो उससे शेर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बनाती है, मगर उससे शेर तराशती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के शेरी उफ़क़ पर और जो मासिर शायर और शायरात हैं उनमें जो मोतबर तरीन नाम है उनमें से एक नाम है। और मेरे लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि जब मैंने थोड़ी बहुत लिखना शुरू किया तो ये पहली मोतबर शायरा थी जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी। मेरी ठोकर में थी जागीर खुश्की और तरीकी, मगर मिलती न थी ताबीर नीली तश्तरी की। मगर मिलती न थी ताबीर नीली तश्तरी की। और शेर सुनिए, लिखे थे नाम कुछ उस बाग की बारादरी पर, चुनी थी सुर्ख ईंटों में नफासत मिस्त्री की। सर को पटक के राख में बर्बाद सो गई। पगली थी
पगली थी घर की 4 दीवारी फलांग कर, चादर बिछा के खाक पे दिलशाद सो गए। पर कट चुके थे, ताकत परवाज थी कहाँ, पर कट चुके थे, ताकत परवाज थी कहाँ, टूटे कफस से निकली तो नाशाद सो गई। और चेहरे बदल बदल के गुजारी थी जिंदगी, चेहरे बदल बदल के गुजारी थी जिंदगी, आईना तोड़ सानिए बेहजाद सो गए। और एक नरम ज़बां, सॉरी माफ कीजिएगा, एक नरम बदन नरम ज़बां नरम दिल के साथ, एक नरम बदन नरम ज़बां नरम दिल के साथ, बचती कहाँ सो बन के वो फौलाद सो गई। ब्रिलियंस फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी महफिल उन्होंने मुनक़्क़द की। कोई ऐसा भी गुनहगार है मेरे जैसा, अपने अंदर जो गिरफ्तार है मेरे जैसा, ख्वाब बनता है रगे जा से कहीं खिलवत में, मेरा हमजाद भी फनकार है मेरे जैसा। और क्या उसे भी मेरे अंजाम का अंदाजा है, इस कहानी में जो किरदार है मेरे जैसा।